بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ویڈیو آپ کے لیے یقیناً بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے انار کے فائدے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک۔ منفرد ذائقے اور ان گنت غذائی خصوصیات کی بنا پر انار سپر فروٹس میں سر فہرست ہے۔ یہ جادوئی پھل صحت کے لیے ایک نعمت ہے۔ اس کا نباتاتی نام پیونیکم گرانیٹم ہے۔ انگریزی میں اسے پومی گرانیٹ کہتے ہیں۔ زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے بہت سے بیجوں والا پھل۔ انار کا ذکر قرآن پاک اور بائبل میں بھی ملتا ہے۔ اسے جنت کا پھل کہا جاتا ہے۔ دنیا کا بہترین انار افغانستان میں پیدا ہوتا ہے۔ انار سے جوس، جیم، مشروبات وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ اس کے جوس کو گاڑھا کر کے رب کی شکل میں محفوظ کر لیا جاتا ہے، جس کے بعد اس سے شربت انار بنایا جاتا ہے۔ انار کا شمار ان پودوں میں ہوتا ہے جس کی جڑ، چھال، پھل، پھول، یہاں تک کہ اس کے چھلکے بھی شفائی خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں۔ انار میں پروٹین، کیلشیم، فولاد، فاسفورس اور وٹامن سی پائے جاتے ہیں جو جسم میں قوت و توانائی کو برقرار رکھنے، ہڈیوں کو مضبوط کرنے، دل و دماغ کو طاقت دینے اور خون بنانے کے لیے ضروری ہے۔ انار کی 3 اقسام ہوتی ہیں۔ نمبر 1 شیریں انار یعنی میٹھا انار۔ نمبر 2 ترش انار یعنی کھٹا انار۔ نمبر 3 میخوش انار یعنی کھٹا میٹھا انار۔ انار میں بہت سے طبی فوائد بھی پائے جاتے ہیں۔ میٹھا انار شیریں کا استعمال ان لوگوں کے لیے بہت مفید ہے جن کے بدن میں حدت ہو، پیاس زیادہ لگتی ہو، منہ خشک رہتا ہو، گھبراہٹ اور اختلاج کی شکایت رہتی ہو۔ اس کے علاوہ یرقان کے مریضوں کے لیے بھی یہ فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ انار خون بناتا ہے اور جگر کو تقویت دیتا ہے۔ تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ انار میں جراثیم کش صلاحیت بھی ہوتی ہے، اس لیے اسے ٹی بی کے مریضوں کے لیے بہت مفید سمجھا جاتا ہے۔ اس کے استعمال سے کمزور جسم صحت مند و توانا ہو جاتا ہے۔ اب بیان کی جاتی ہے انار کی دوسری قسم یعنی انار ترش۔ حکمہ کی رائے کے مطابق اس کی تاثیر اپنی تاثیر کے اعتبار سے کھٹا انار قلب کی تقویت کے علاوہ جگر کی اصلاح بھی کرتا ہے۔ خون کی حدت اور جوش اس کے کھانے سے کم ہو جاتا ہے۔ یہ صفرا کو اعتدال پر لا کر متلی اور قے روکتا ہے۔ اس میں قبض پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اس لیے یہ دستوں کے خلاف ڈھال کا کام کرتا ہے، خصوصاً ایسے دست جن سے فضلے کے اخراج کے بعد جلن محسوس ہو۔ کھٹے انار کا رس معدے و آنتوں کو طاقت دینے اور غذا کو ہضم کرنے والی ادویات میں شامل کیا جاتا ہے۔ اب تیسری قسم بیان کی جاتی ہے انار میخوش یعنی کھٹا میٹھا انار۔ کھٹا میٹھا انار میٹھے اور ترش دونوں اناروں کی خصوصیت کا حامل ہوتا ہے۔ انار کے پھول یہ ایسے درخت کے پھول ہوتے ہیں جن میں پھل نہیں لگتے۔ ان کی بڑی خصوصیت بہتے ہوئے خون کو روکنا اور قبض پیدا کرنا ہے۔ اس وجہ سے جسم کے کسی بھی حصے سے خارج ہونے والے خون کو روکنے میں انہیں تنہا یا مناسب ادویہ کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ قابض ہونے کی بنا پر یہ مسوڑوں کو سکیڑ کر ہلتے ہوئے دانتوں کو مضبوط کرتے ہیں۔ انار دانہ نظام ہضم کو تقویت دیتا ہے جس کی وجہ سے بھوک کی کمی کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ یہ متلی و الٹی کو روکنے میں مفید ہے۔ اس کے علاوہ منہ کی کرواہٹ کو زائل کرتا ہے۔ انار دانہ کو گھروں میں چٹنیوں میں بھی شامل کیا جاتا ہے۔ انار دانہ کے بیجوں کو دھوپ میں خشک کر کے انار دانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ انڈیا، پاکستان میں کھانوں میں بطور مسالہ استعمال کیا جاتا ہے۔
اس کے بہت سے غذائی فوائد ہیں۔ ہضم ہے، بھوک بڑھاتا ہے، کی، متلی اور سفرابی مواد کو ختم کرتا ہے، پوٹاشیم، کاپر، وٹامن سی، وٹامن کے اور معنی تکسیدی مرکبات سے بھرپور ہے۔ اس کا استعمال کینسر اور دل کے امراض میں محفوظ رکھتا ہے۔ انار دانہ کو پانی میں ابال کر بنایا گیا جوشاندہ نیم گرم نہار منہ پینا دل کے لیے ٹانک ہے اور دل کے بہت سے امراض کا بہترین علاج ہے۔ انار دانہ سے شربت انار بھی بنایا جاتا ہے۔ اب بیان کی جاتی ہیں انار کی غذائی خصوصیات۔ انار میں اہم وٹامنز، نمکیات تو موجود ہی ہیں، لیکن اس میں خاص بات اس میں موجود لاتعداد معنی تکسیدی مرکبات ہیں جو اسے بے شمار غذائی اور ادویاتی خوبیاں دیتے ہیں۔ انار میں معنی تکسیدی مرکبات سرخ وائن، سبز چائے، بلیو بیریز اور سنترے سے بھی زیادہ مقدار میں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے انار میں معنی کینسر، معنی سوزش، دافع مائکروبیل اور محافظ قلب یعنی کارڈیو پروٹیکٹیو خصوصیات۔ جدید تحقیق کے مطابق انار کا استعمال بڑھاپے میں الزائم سے محفوظ رکھتا ہے، قوت مدافعت کو مضبوط کرتا ہے، اینٹی ایجنگ ہے، معدے کے درد اور قبض کو دور کرتا ہے، بھوک کی کمی کو بحال کرتا ہے۔ متلی کی صورت میں جوس کو شہد کے ساتھ استعمال کرنا مفید ہے۔ بدہضمی کے علاج کے لیے ادویات میں انار کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کوڑ میں اس کا استعمال مفید مانا گیا ہے۔ خشک کھانسی اور گلے کی خراش کو ٹھیک کرتا ہے۔ پیشاب کی نالی کے انفیکشن اور دمہ میں مفید ہے۔ منہ اور دانتوں کی صحت کو قائم رکھتا ہے۔ کم کیلوریز کا حامل پھل ہے، یہ وزن نہیں بڑھاتا۔ انار دل کے لیے ٹانک ہے اور کئی امراض قلب سے بچاتا ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق انار کا جوس چکنائی کو شرائن کی دیواروں میں جمع نہیں ہونے دیتا، دل کے خلیوں کو صحت مند رکھتا ہے۔ جوس خون کی نالیوں کے ارد گرد خلیوں پر آکسیڈیٹیو سٹریس کو کم کرتا ہے اور نائٹرک آکسائڈ پیدا کرتا ہے جو خون کی نالیوں کو آرام دیتا ہے۔ اب بیان کی جاتی ہیں اس کے استعمال میں کچھ اثرات شاذ و نادر ہیں، لیکن بعض لوگوں کو انار سے الرجی ہو سکتی ہے۔ بلڈ پریشر پر اثرات مرتب کرتا ہے، لہذا سرجری سے پہلے اور بعد میں اس کا استعمال نہ کریں۔ اسہال ڈائریا میں جوس کا استعمال نہ کریں۔ جڑ چھال کا اندرونی استعمال معالج کے مشورے کے بغیر نہ کریں۔ انار کا چھلکا اتارنے کے بعد فوراً کھا لیں، زیادہ دیر رکھنے سے اس کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب بیان کیا جاتا ہے دوا کا باہمی عمل یعنی ڈرگ انٹریکشن کے ساتھ۔ ہائی بلڈ پریشر کی ادویات کے استعمال کے دوران انار کا استعمال معالج کے مشورے کے بغیر نہ کریں تاکہ بلڈ پریشر زیادہ کم نہ ہونے پائے۔ کولیسٹرول کو کم کرنے والی ادویات، خون کو پتلا کرنے والی اور دل اور گردے کے فیل ہونے کے علاج میں استعمال ہونے والی ادویات کے ساتھ انار کا ڈرگ انٹریکشن ہو سکتا ہے۔ ان ادویات کے استعمال کے دوران انار کا استعمال معالج کے مشورے کے بغیر ہرگز نہ کریں۔ یہ تھا میرا آج انار سے متعلق معلوماتی پروگرام۔ معلومات سے متعلق اپنی قیمتی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اپنے اہل خانہ کا اور اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔